اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ۔ اور بے شک آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، آیت نمبر 32۔ اور بے شک آپ سے پہلے رسولوں کا بھی مذاق اڑایا گیا، بس میں نے کافروں کو ڈھیل دی، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا۔ سو کیسا تھا میرا عذاب، کیسا تھا میرا عذاب۔ اب یہ جو فرمایا گیا کہ آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، تو اب مکہ مکرمہ کے کافروں نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عجیب و غریب اس طرح کے معجزات طلب کیے کہ ہمیں ایسی نشانیاں، ایسے معجزات دیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دل اقدس کو بہت تکلیف ہوئی، کیونکہ وہ مذاق اڑا رہے تھے کہ حضرت داؤد کے لیے پہاڑ چلتے تھے ان کے ساتھ ساتھ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، سلیمان علیہ السلام ہواؤں کو جو حکم دیتے تھے وہ ہوائیں کام کرتی تھیں۔ اب وہ مذاق اڑا رہے تھے حضور کا، اور اللہ پاک نے تو پچھلی آیت میں بتا دیا نا کہ اگر یہ ساری چیزیں دے بھی جائیں، جو بعض مسلمانوں نے چاہا کہ جو یہ مانگ رہے ہیں ان کو دی کیوں نہیں جاتی، یہ بھی دکھا دی جائیں، اللہ پاک نے فرمایا اگر ان کو یہ چیزیں دے بھی جائیں تو یہ ایمان تب بھی نہیں لائیں گے، یہ بے ایمان ہیں، یہ دل کے منافق ہیں، یہ کافر ہیں، یہ بے ادب ہیں، یہ اپنی سرکشی اور عناد، بغض اور عداوت میں بہت آگے بڑھ چکے ہیں، یہ صرف ایک مذاق کر رہے ہیں۔ اچھا، اب حضور کے دل اقدس کو تکلیف ہوئی، تو اصل میں اللہ تعالیٰ نے اب اس آیت کے اندر آپ کو تسلی دی ہے کہ آپ کی قوم آپ سے جو مطالبہ کر رہی ہے آپ اس پر صبر کریں، جس طرح محبوب، جس طرح آپ کی قوم نے آپ کا مذاق اڑانے کی نیت سے یہ نشانیاں مانگی ہیں، اسی طرح جو پہلے انبیاء کرام گزرے ہیں ان کی بھی قوموں نے ان کا بہت مذاق اڑایا تھا۔ اصل میں اس آیت میں یہ فرمایا جا رہا ہے، آپ کو تسلی دی جا رہی ہے، آپ کو آپ کا رب تسلی دے رہا ہے، محبوب یہ تو پہلے بھی نبیوں کی قوموں نے ان کا مذاق اڑایا تھا اس طرح کا جن سے، مگر کافر جب ایسا کام کرتے تھے تو کچھ دنوں کے لیے ڈھیل دینے کے بعد عذاب میں گرفتار کر دیا جاتا تھا، اور دنیا میں ہی ان کو قحط، قتل اور قید کی مصیبتوں میں مبتلا کر دیا جاتا تھا، دنیا میں ہی، یا انہیں قتل کیا جاتا، جنگوں میں کس طرح قتل ہوئی ہیں یہ جون سے، یا قحط کے اندر ان کو مبتلا کر دیا جاتا تھا، یا ان کو قیدی بنا کر لایا جاتا تھا جون سے۔ اور رہی بات آخرت کی، تو آخرت میں تو ان کے لیے عذاب ہے ہی ہے آخرت میں، مگر مفسرین نے ایک بات فرمائی ہے کہ اللہ کے راستے میں مصیبتیں اور تکلیفوں کو برداشت کرنا، یہ بے شک یہاں ذکر انبیاء کا ہے اور نبیوں کے سردار سے مخاطب، ان کو مخاطب کیا جا رہا ہے، مگر مفسرین فرماتے ہیں کہ راہ خدا میں جو تکلیفیں یا پریشانیاں جون سی ہیں ان کو برداشت کرنا یہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کا طریقہ ہے، یہ نبیوں اور ولیوں کا طریقہ ہے۔ تو اس لیے اگر انہیں اللہ کے راستے میں کوئی پریشانی کا سامنا ہو تو ان کو انبیاء کرام کی جو سیرت ہے اس کو اپنی دل و دماغ میں رکھنا چاہیے کہ بھئی یہ کام تو نبیوں کے ساتھ بھی ان کی قوموں نے کیا جون سے، اس لیے صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے، صبر کا مظاہرہ۔ ان نبیوں کی قوموں نے ان کو کتنی تکلیفیں دیں، کتنے مذاق بنائے انہوں نے جون سے، تو اگر اللہ چاہے گا تو ان کی تکلیف کو بھی دور کر دے گا۔ یعنی علماء ہو گئے اور اولیاء ہو گئے، بزرگان دین ہو گئے، برگزیدہ ہستیاں جون سی ہیں، ان کا انبیاء کرام کی طرح تکلیفوں کو، پریشانیوں کو یہ برداشت کرنا، صبر کرنا، یہ انبیاء کرام کا طریقہ ہے۔ تو علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں تفسیر روح البیان کے اندر کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ انبیاء اور اولیاء کا مذاق اڑانا بدبختی کی علامت ہے، بدبختی کی علامت ہے، کیونکہ یہ سیدھا بندے کو اللہ کے عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ نبیوں کا اور ولیوں کا مذاق اڑانا، علامہ اسماعیل
آپ تفسیر روح البیان کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ انبیاء اور اولیاء کا مذاق اڑانا یہ بدبختی کی علامت ہے، اور حدیث قدسی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ جس نے میرے کسی ولی کی توہین کی اس نے مجھ سے جنگ کا اعلان کر دیا۔ جس نے میرے کسی ولی کا مذاق اڑایا، یعنی جس نے میرے کسی ولی کا مذاق اڑایا، کسی ولی کی بے ادبی کی، گستاخی کی، اس کی بارگاہ میں توہین کی، اس نے مجھ سے جنگ کا اعلان کر دیا۔ یعنی جس نے میرے اولیاء میں سے کسی کو اذیت دی یا کسی کو غضب دلایا تو اس نے مجھ سے جنگ کی۔ اور مزید آگے فرماتے ہیں کہ اللہ کے جو اولیاء ہیں ان سے محبت رکھنا، جو اللہ کے بندے ہیں، اولیاء اللہ، آپ فرماتے ہیں روح البیان کے اندر کہ اولیاء اللہ سے محبت رکھنا اور اپنے دلوں کا تعلق ان سے قائم رکھنا اور ان کی صحبت میں بیٹھنا، یہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ نفع مند اعمال میں سے ہے، سب سے زیادہ نفع بخش اعمال میں سے ہے۔ آپ تفسیر روح البیان کے اندر لکھتے ہیں کہ اولیاء اللہ سے دلوں کا تعلق قائم رکھنا، دلوں کا تعلق قائم رکھنا اور ان کی صحبت میں بیٹھنا اور ان سے محبت کرنا، یہ سب سے زیادہ نفع بخش اعمال میں سے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے اولیاء سے آگے فرماتے ہیں کہ بغض اور عداوت رکھنا یا ان پر کوئی اعتراضات سوچنا یا سمجھنا، یہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ نقصان دینے والے اعمال میں سے، سب سے زیادہ نقصان دینے والے اعمال میں سے۔